بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھیں، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں اس بارے میں تاریخ کی کتاب میں باوجود تلاش کرنے کے کوئی حتمی رائے نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش، وفات اور درمیانی واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کے بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریباً کئی حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی، تو ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت کے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئی۔ اس لیے اگر آپ کی پیدائش 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 2 ہجری کو ہوا۔ اور اہل تاریخ و سیرت کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد ہجرت کے کل ملا کے 22 سال بنتی ہیں۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں ہوئی تھی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹی پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس بوڑھے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف کی وادی میں کافروں نے پتھر مارے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے، اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جب میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا ہے، کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے بھی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ حضور کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئی اور انہیں ایک پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دیں، انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا کر دل کی بھڑکاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہ تھا، بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ ان بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی چادریں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہیں کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔
ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلے دہکا کر اس پر حضرت خباب کو لٹا دیا، اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہی مظلوم مسلمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتے پتھر رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات صرف یہاں تک نہ تھی، بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا برا ہو۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو لاڈلی بیٹیاں تھیں کہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیٹوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے نام میں ناک میں دم کر رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چیرتے رہتے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا، اور آخر ایک دن اپنے بیٹوں سے کہنے لگا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیا، اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گربان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ کا گربان بھی پھٹ گیا، اور عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا آج سے ہم دونوں نے تمہاری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تب بھی کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں کا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہ ہو سکا، اور کہنے لگے اے عتبہ جا میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ ملا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیڑ پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید رنج پہنچا، اور آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے
کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر صورت پوری فرماتا ہے۔ اس بات سے سبھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی تھی، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خراش نہیں ماری، جیسے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتا تھا۔ قریب آ کر وہ شیر سب کو سونگنے لگا اور ایک ایک کر کے سب کو سونگتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہ ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور کچھ تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اس سامان کے اوپر وہ بدبخت عتبہ سو رہا تھا۔ وہ جگہ کافی اونچی تھی اور اس لیے اسے اونچا کیا گیا تاکہ کوئی درندہ اس پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ دیر پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پورے طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر شیر کی دھاڑ اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا۔ وہ ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دعائیاں دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر آیا کہاں سے تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔